بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے ہتھ کڑی والی زنجیر اپنے کندھے پر ڈالی اور جیب سے سرنج اور محلول کی شیشی نکال کر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے اعتماد اور پھرتی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے لیے وہ کام نیا نہیں تھا۔ اس نے شیشی سے سیال کی کچھ مقدار سرنج میں داخل کی، سرنج سے ہوا کے بلبلے خارج کیے اور پھر شہد کی آستین ہٹانے کی زحمت کیے بغیر سوئی اس کے بازو میں اتار دی۔ سوئی کی چبھن سے شہد کے بدن میں جرجری پیدا ہوئی، مگر اس کی نیند میں فرق نہیں آیا۔ جلال کا وہ دراز قامت اور صحت مند آدمی چند لمحوں تک عقابی نظروں سے شاہد کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے جھک کر ایک ہی جھٹکے میں شاہد کے صحت مند وجود کو یوں اپنے کندھے پر لاد لیا جیسے وہ مدتوں سے صرف بوجھ ڈھونے کا کام کرتا رہا ہو۔ شاہد کو اٹھانے سے پہلے اس نے ہتھ کڑیاں STF کے گارڈ کو تھما دی تھی۔ اس کمرے میں ہمارا کام ختم ہو چکا تھا، محافظ وہیں رک گیا۔ ہم لوگ IB کے دراز قامت بار بردار کے پیچھے ہو لیے۔ اس کا ساتھی چودھری عظمت کی نگرانی کے لیے گاڑی کے قریب موجود تھا۔ ان دونوں نے مل کر بہت تیزی سے شاہد کو پچھلی سیٹ پر اس طرح ڈال دیا کہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ چودھری عظمت کی طرح شاہد بھی بے ہوش تھا، مگر احتیاط اور روایات کے تقاضے اپنی جگہ پر تھے۔ شاہد کو بھی ہتھ کڑیاں لگا دی گئی۔ جلال کا کام پورا ہو چکا تھا، اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ خالد نے رسمی طور پر بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جلال مجھے اپنے ساتھ لایا تھا اور ساتھ ہی لے جانا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسے قیدیوں اور ڈگی میں موجود ہیروئن کے سر بمہر تھیلوں کے ساتھ ایئرپورٹ پر چھوڑ کر اس کے دونوں آدمی واپسی میں مجھے ہوٹل پر اتار دیں گے، مگر شاہد کو لادنے کے بعد اس گاڑی میں گنجائش نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف خالد کی گاڑی بھی موجود تھی۔ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم نے اسے وہیں سے رخصت کر دیا۔ چودھری عظمت اور ہیومن سوسائٹی کے بارے میں پیدا ہونے والی ہر الجھن رفع ہو چکی تھی۔ جلال کی بھاگ دوڑ رنگ لائی تھی اور اس کے مطلوبہ مجرم خوش اسلوبی سے اس کی تحویل میں جا چکے تھے۔ لاہور میں ہیروئن کی اضافی کھپت اور فراہمی کے بارے میں خالد کی پریشانی بھی دور ہو گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت اچانک ہم سب لوگوں پر مہربان ہو گئی ہو اور ہماری بھارت کی طرف روانگی سے پہلے مقامی بکھیڑوں کو سمیٹنے میں ہماری مدد کر رہی ہو۔ جلال وغیرہ کو رخصت کرنے کے بعد ہم دونوں بھی اسٹیشن 3 واپس چل دیے۔ سر پر تاروں بھرا آسمان پھیلا ہوا تھا۔ بہت دیر ہو گئی تھی، مگر پھر بھی صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہوٹل پہنچ کر نیند پوری کرنے کا موقع موجود تھا۔ خالد سے میرا تعارف لاہور پہنچنے کے بعد اچانک ہوا تھا۔ میرے بارے میں اس کی معلومات سنی سنائی باتوں تک محدود تھیں، جو محدود حلقوں سے سینہ بہ سینہ سفر کرتی رہتی تھیں۔ میں نے ان میں اضافہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس رات 11:15 بجے ہونے والی گفتگو میں میں نے پہلی بار اسے اعتماد میں لے کر یہ بتایا تھا کہ IB والوں سے میرا روابط تھا اور وہ اس بات پر ناخوش تھے کہ ہم نے چودھری عظمت اور ہیومن سوسائٹی کا کیس مقامی پولیس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال کی درون خانہ سرگرمیوں کی وجہ سے وہ کیس پولیس کے ہاتھوں میں نہ پہنچ سکا، مگر خالد کو یہ علم نہ ہو سکا کہ IB میں میرے مراسم کس سطح پر تھے۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ جلال سے میرا تعارف اول خان کی کوشش کا رہین منت تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اور جلال کے مراسم میں زیادہ قرابت پیدا ہوتی چلی گئی تھی۔ خالد کو حیرت تھی کہ IB کے ایک اعلیٰ افسر سے میرے اتنے گہرے اور قریبی تعلقات تھے۔ راستے بھر میں وہ اس کیس اور IB کے بارے میں باتیں کرتا رہا، پھر مجھے ہوٹل کے پورچ میں اپنی گاڑی سے اتار کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں برآمدے میں کھڑا ہاتھ ہلاتا رہا۔ جب خالد کی گاڑی ہوٹل کے احاطے سے نکل گئی تو میں مڑا اور ہوٹل کے صدر دروازے سے ہوٹل کی لابی میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل کی لابی میں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں سرسری نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر غزالہ پر پڑی اور میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں۔ میرے روانہ ہونے کے بعد اصولی طور پر اسے کمرے تک ہی محدود رہنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اتنی رات گئے اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور ہوئی
ہوئی تھی تو ضرور اس کا کوئی اہم سبب تھا۔ بے اختیار میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ میں غزالہ کی طرف جا رہا تھا مگر غزالہ کی پوزیشن سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری آمد سے ضرور بے خبر تھی، مگر اس کی توجہ کسی خاص شے یا شخص پر مرکوز تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے چلتے چلتے کسی کو دیکھا ہو اور پھر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی ہو۔ میں تیز رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے متجسس نگاہوں سے اس کے گرد و پیش کا جائزہ لیتا رہا اور چند ثانیوں میں میں خود بھی حیران رہ گیا۔ ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر ویرا موجود تھی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ ہوٹل کی لابی میں غزالہ کی موجودگی سے بالکل بے خبر ہو۔ وہ کاؤنٹر پر رکھے ہوئے کسی کاغذ یا فارم پر لکھنے میں منہمک تھی۔ ویرا کی ہوٹل میں موجودگی میرے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر غزالہ کی طرف سے اس کی لا تعلقی اس سے زیادہ حیران کن تھی۔ میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آئی کہ ویرا نے لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی یا ہوٹل پہنچنے پر غزالہ کو اس کے کمرے میں فون کر کے اپنی آمد سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی میں اس سے لا علم تھا، مگر ایک بات یقینی تھی کہ اس طرح غزالہ کو ویرا کی آمد کی خبر مل گئی اور وہ ویرا کو اپنے کمرے میں بلانے کے بجائے نیچے لابی میں اتر آئی۔ ایسی صورت میں ویرا کی بے خبری اور غزالہ سے لا تعلقی غیر فطری محسوس ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے بڑھتا ہوا غزالہ کے قریب پہنچا اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہیلو کہا۔ وہ بری طرح چونک کر میری طرف گھومی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں فکر اور تشویش کے سائے لہراتے دیکھے۔ اس کی وہ کیفیت بس چند لمحوں تک برقرار رہی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ میرے مزید کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے میرے ساتھ ہو لی۔ رات عملاً گزر ہی چکی تھی۔ وہ صبح کا پہلا حصہ تھا۔ ہوٹل کی وسیع لابی خالی خالی سی نظر آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہاں اکا دکا شب بیدار مہمان ادھر ادھر بیٹھے یا چلتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ وہ سب ایک دوسرے کی نظروں میں رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں بات کسی طرح میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تھی کہ غزالہ کی موجودگی کے بارے میں وہ اتنی ہی بے خبر تھی جتنا خود کو ظاہر کر رہی تھی۔ تم اس وقت یہاں لابی میں کیا کرتی پھر رہی ہو؟ کاؤنٹر سے آگے نکل جانے کے بعد میں نے دبی دبی تحیر زدہ سرگوشی میں غزالہ سے پوچھا۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ ویرا یہاں پہنچ چکی ہے اور ہوٹل کے استقبالیہ کلرک سے باتوں کے بعد کچھ لکھنے پڑھنے میں مصروف ہے۔ غزالہ نے میرے ساتھ قدم ملاتے ہوئے اسی لہجے میں جواب دیا۔ یہ کسی پرواز کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت وہ کیسے یہاں پہنچ گئی؟ میں غزالہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کراچی سے آنے والی نائٹ کوچ سے پہنچی ہے۔ کسی خرابی کی وجہ سے پرواز کی روانگی میں تاخیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ اس سے پہلے ہی یہاں آ گئی ہوتی۔ مگر میں نے چونک کر غزالہ کو گھورا۔ یہ باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ وہ ایک کمرے میں 3 بستروں کا تصور لے کر یہاں آئی ہے۔ غزالہ نے برا سا منہ بنا کر بتانا شروع کر دیا۔ ہوٹل کی لیموزین سروس کے ذریعے ایئرپورٹ سے یہاں پہنچی تھی۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ براہ راست ہمارے کمرے میں نہیں پہنچی۔ اس نے نیچے سے انٹرکام استعمال کر کے مجھے اپنی آمد کی خوشخبری سنائی۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ میں نے اسے سختی سے روک دیا۔ دیکھنا ہے کہ اب وہ کیا کرتی ہے۔ شاید تم کافی دیر سے نیچے آئی ہوئی ہو۔ میں نے سگریٹ سلگا کر سوال کیا۔ بس ابھی ابھی آئی ہوں۔ میں بہت مشکل سے اسے قائل کر سکی کہ یہاں کے حالات بھی مخدوش ہیں۔ ہم ایک چکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ فی الحال اسے ہم دونوں سے دور اور الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ میں شب خوابی کے لباس میں مسحری پر لیٹی آپ کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ویرا سے گفتگو ہونے کے بعد میں نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، بال سنوارے اور پھر نیچے آ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا ہے کہ وہ میرا انتظار کرنے کے بجائے کاؤنٹر پر مصروف ہے۔ شاید تمہاری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ کباب میں ہڈی بننے کی بجائے اپنے لیے الگ کمرہ بک کرا رہی ہے۔ اس نے تمہیں دیکھ تو لیا ہوگا؟ ہاں، غزالہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ وہ کراچی سے ایسے بے تکے وقت پر لاہور پہنچی ہے۔ اس کی آمد کی اطلاع مل جانے کے بعد میرا نیچے آنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے دور سے مجھے دیکھا مگر انجان بنی رہی اور کلرک سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ ناراض سی لگ رہی تھی۔ غزالہ کی زبان سے وہ تفصیل سن کر میرے ذہن کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تم کو لپک کر اپنی باہوں میں لے لیتی تو تم ناراض ہو جاتی۔ وہ انجان بن کر الگ تھلگ رہی تب بھی تم کو اس سے شکوہ ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی ناراضی پانی کے ابال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ ناراض ہے تو بھی تھوڑی سی دیر میں سب کچھ بھول بھال کر اعتدال پر آ جائے گی۔
بڑی بات یہ ہے کہ اس نے فساد پیدا کرنے کی بجائے تمہارا مشورہ قبول کر لیا۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو جنبش دی۔ دیکھنا ہے کہ یہ طوفان بلا کس کمرے کا رخ کرتا ہے۔ میں خاموشی سے سگریٹ کے کاش لیتا رہا۔ میرے لیے یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ غزالہ اپنے دل میں ویرا کے لیے نرم گوشہ رکھنے کے باوجود اس کی بعض حرکتوں کو سخت ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتی تھی، اس لیے اس کا ملا جلا رد عمل حیران کن نہیں تھا۔ اس نے کتنی دیر پہلے تم سے انٹرکام پر بات کی تھی؟ کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا۔ یہ سب بس 5-7 منٹ پہلے کی بات ہے۔ اچھا ہوا کہ آپ بر وقت آ گئے، میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا ہے۔ اب آپ جانے اور آپ کا کام، ویرا آپ کی بات زیادہ توجہ سے سنتی ہے، میں اس درد سر سے بچی رہوں گی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ ایسے ہوٹلوں میں گاہکوں کو بہت تیزی سے اعلیٰ ترین خدمات فراہم کی جاتی ہیں اور لوگ اس متاثر کن سروس کے لیے بہت خوشی سے بھاری دام ادا کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ ویرا ذرا سی دیر میں کاؤنٹر سے فارغ ہو گئی۔ اس کے پاس ایک ہلکے سے دستی بیگ کے سوا کوئی سامان نہیں تھا، مگر پھر بھی ہوٹل کے باوردی پورٹر نے بڑھ کر وہ بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا، بکنگ کلرک سے چابی لی اور پھر لفٹ کی طرف ہو لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پورٹر کے ساتھ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے ویرا نے مجھے اور غزالہ کو دیکھ لیا تھا، مگر اس کی چکراتی ہوئی نظریں ہم دونوں پر سے پھسلتی ہوئی گزر گئیں۔ اگر وہ غزالہ کی کسی بات کا برا مان کر ناراض نہیں تھی تو ہم سے الگ تھلگ رہنے کی بہترین اداکاری کر رہی تھی۔ وہ پورٹر کے ساتھ لفٹ میں سوار ہوئی تو میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت گراؤنڈ فلور پر دوسری خالی لفٹ بھی موجود تھی، مگر مجھے اوپر جانے کی کوئی اجلت نہیں تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوٹل میں قیام کے لیے ویرا کس منزل کا انتخاب کیا ہے۔ ہم دونوں دھیرے دھیرے لفٹ کی طرف بڑے۔ لفٹ کی پوزیشن بتانے والی بیرونی برقی پٹی پر ہند سے روشن ہو کر بجھتے رہے۔ لفٹ نچلی منزلوں سے اوپر جا رہی تھی۔ 6 کا ہندسہ روشن ہوا اور روشن ہی رہا۔ میرے دانے سے بے اختیار ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ ہوٹل کی وسیع اور بلند و بالا عمارت میں ویرا کو رہائش کے لیے وہی منزل ملی تھی جس پر ہمارا قیام تھا۔ میں غزالہ کا ہاتھ تھام کر دوسری لفٹ میں سوار ہو گیا۔ 6ٹھی منزل پر ہم لفٹ سے اترنے کے بعد اپنے کمرے کے قریب پہنچے تھے کہ برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے وہی پورٹر برآمد ہوا جو ویرا کے ساتھ اوپر آیا تھا۔ اس نے اپنے سر کی خلیقانہ جنبش کے ساتھ اپنی واپسی کی راہ لی اور غزالہ پھرتی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ اسے اندیشہ رہا ہوگا کہ کہیں ویرا اپنے کمرے سے راہداری میں نہ نکل آئے۔ اسے پورے ہوٹل میں یہی کمرہ لینا تھا۔ غزالہ نے تھکے ہوئے انداز میں مسہری پر گر کر قدرے غصے سے پوچھا، تم جانتی ہو کہ اس کا نام ویرا ہے؟ وہ دوسروں کو چڑھانے اور ان کا خون سلگانے کے فن میں مہارت رکھتی ہے۔ اس سے بھول کر بھی نہ پوچھنا کہ وہ ہمارے برابر والے کمرے میں کیوں ٹھہری ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ یہ اتفاق نہیں ہے۔ اس نے بکنگ کلرک سے خاص طور پر ہمارے پڑوس کے کمرے کے بارے میں پوچھا ہوگا۔ اگر تم نے ویرا کی اس حرکت پر ذرا سی بھی برہمی کا اظہار کیا تو وہ خوش ہوگی کہ اس کی تدبیر کارگر رہی۔ وہ کہیں بھی میرے سینے پر مونگ ڈلنے سے باز نہیں آتی۔ غزالہ برا سا منہ بنا کے بولی، غنیمت ہے کہ اس وقت وہ ہمارے کمرے میں نہیں ہے، برابر والے کمرے میں ہے۔ وہ یہیں ڈیرا ڈالنے پر اڑ جاتی تو ہم دھکے دے کر اسے باہر نہیں نکال سکتے تھے۔ اس وقت ہمیں باتیں کرنے کی آزادی کے ساتھ مکمل تخلیہ بھی حاصل ہے۔ وہ رات بھر اخبار ہونے کے بعد یہاں پہنچی ہے۔ شب بیداری اور تھکن سے نڈال ہو رہی ہوگی۔ تھوڑی سی دیر میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر گہری نیند سو جائے گی۔ وہ ڈھیٹ ہے، کوئی گل کھلائے بغیر اتنی آسانی سے نہیں سوئے گی۔ دیکھیں اب بھارت میں کیا کرتی ہے۔ بھارت کے لیے یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ ہم سے دور اور الگ رہے گی۔ میں نے کرسی سنبھال کر سختی سے کہا، وہاں کسی غلطی یا خرمستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ بھارت جیسے دشمن ملک کی سرزمین پر غلطی کا مطلب موت ہوگا۔ جب بھارت پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، ابھی تو اسے یہاں بھگتنا ہے۔ ویرا کی غیر متوقع اور بے وقت آمد سے غزالہ چڑی ہوئی تھی۔ آج کی رات گزر چکی ہے، میں نے اسے سمجھایا، تھوڑی دیر میں صبح کا اجالا پھیل جائے گا، وہ چند گھنٹے سو کر گزارے گی، پھر روانگی کی تیاری شروع ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے جلال کو فون کر دینا چاہیے تاکہ وہ لاہور واپسی کی تیاری کرے۔ ابھی تو وہ لاہور
لاہور سے زیادہ دور بھی نہیں نکلا ہوگا۔ مسافر بردار جہازوں کے مقابلے میں ہیلی کاپٹروں کی رفتار بہت کم ہوتی ہے۔ 9-10 بجے سے پہلے اس سے رابطہ قائم کرنے میں شاید ہی کامیابی ہو سکے۔ غزالہ کی بات معقول تھی، میں نے خاموشی اختیار کر لی، مگر وہ خاموشی زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکی۔ چند ثانیوں بعد فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے ویرا کی ترو تازہ آواز سنائی دی۔ غنیمت ہے کہ تم اپنے کمرے میں موجود ہو۔ ویرا کی آواز پرواز میں تاخیر اور سفر کی تکان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تمہاری بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بلانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس وقت میں تمہارے برابر والے کمرے میں مقیم ہوں۔ تم آ رہے ہو یا میں تمہاری طرف آؤں؟ غزالہ کو تم سے کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اس نے تم سے جو کچھ کہا وہ احتیاط کا تقاضا تھا۔ اگر یہ چھوٹی سی بات اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکی تو ہم دونوں تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ مقصد ایک دوسرے سے دور رہنا تھا، تم پھر ہمارے جڑوں میں گھس آئی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم بھول رہے ہو کہ اس وقت ہم امرتسر میں نہیں لاہور میں ہیں۔ ویرا نے کہا لگا کر جواب دیا، ادھر آ جاؤ تو باتیں ہوں گی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ غزالہ کی استفسار طلب نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ تھکنے والی مخلوق نہیں ہے، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اسی کے کمرے میں چلتے ہیں تاکہ اس کی زبان کی خارش دور ہو سکے۔ ویرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم دونوں اس کے کمرے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ ہم اپنے کمرے سے باہر نکلے تو وہ دروازے میں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا اور اس نے پورا دروازہ کھول کر ہمارے داخلے کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں آ کر خواہ مخواہ جہانگیر کے ماموں سسر کے پیچھے پڑ گئے ہو، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ تم اس سے خوفزدہ ہو۔ میں خاموشی سے تمہارے کمرے میں پڑ رہتی تو اس کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ تمہارے کمرے میں کوئی تیسری فرد بھی مقیم ہے۔ آج کی رات ایئر لائن والوں نے برباد کر دی، بس اگلی رات کا معاملہ تھا، پھر تو ہمیں سرحد پار نکل ہی جانا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اتنی مختصر سی مدت کے لیے بھی تم لاہور جیسے اپنے شہر میں اتنے زیادہ محتاط ہو۔ اسے یہ بتانا قطعی ضروری نہیں تھا کہ غزالہ اپنے اور میرے درمیان اس کی موجودگی پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس کے ہر سوال کا جواب گول کرتے ہوئے اس کی توثیق پر اکتفا کیا اور کہا، پروگرام تبدیل ہو چکا ہے، آنے والی رات ہم بھارتی سرزمین پر بسر کریں گے۔ کیوں؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ فون پر تو تم پرسوں روانگی کی بات کر رہے تھے۔ وقت اور حالات کے ساتھ ایسی تبدیلیاں ناگزیر ہو جاتی ہیں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جہانگیر کے ماموں سسر والے قصے سے بالکل فارغ ہو چکے ہو؟ ویرا نے پوچھا۔ تم بار بار چودھری عظمت اور جہانگیر کے رشتے کا حوالہ دیے جا رہی ہو۔ میں نے چڑ کر کہا، وہ ہماری نظروں میں آیا تو مجھے شبہ تک نہیں ہو سکا تھا کہ وہ جہانگیر کا کوئی قریبی یا دور کا رشتہ دار ہوگا۔ یہ عقدہ اس وقت کھلا جب ہم اس کے گھر گئے اور وہاں گھنٹی بجانے پر سلمہ نے دروازہ کھولا تھا۔ اوہ، تو سلمہ بھی یہاں آئی ہوئی ہے۔ میرے انکشاف پر ویرا چونک گئی۔ تمہارے ہاتھوں اپنے ماموں کی درگت بننے پر وہ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ ہمارا اس سے سامنا ضرور ہوا تھا، مگر میں نے بات بنا دی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم اس سے ملنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ اس سے اس کے ماموں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے اسے کسی قسم کا شبہ ہو سکے۔ ویرا نے میری بات کاٹ دی۔ یہ سب تمہاری خوش فہمی ہے، ایسی باتیں پوشیدہ نہیں رہتی۔ 1-2 روز میں اسے معلوم ہو جائے گا کہ سارا کیا درا تمہارا تھا، وہ بفر جائے گی۔ شاید جہانگیر کو خوشی ہو کہ تمہارے ہاتھوں اس کے ایک سسرالی رشتہ دار کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر کانے آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اسی کی طرح یک چشم ہو جائیں۔ کراچی واپس لوٹنے پر تمہیں ان دونوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے خاموش رہ کر اسے اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیا، پھر کہا، لاہور میں ہم گمنام ہیں۔ یہاں STF کا اسٹیشن کمانڈر اپنی سوجھ بوجھ سے فیصلے کرتا ہے۔ میرے مشورے نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا، اس لیے یہ کام اتفاقات کے تحت خود بخود IB والوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ چودھری عظمت ان کا ملزم اور مجرم ہے۔ پوری کہانی میں کہیں بھی میرا نام آنے کا امکان نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ IB والوں نے خود کیا ہے۔ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ قصہ کیا تھا؟ ویرا نے پہلو بدلتے ہوئے مطالبہ کیا۔ تم نے فون پر وعدہ کیا تھا کہ
لاہور آنے پر مجھے پوری بات بتاؤ گے؟ میں نے ہیومن سوسائٹی کی آڑ میں چودھری عظمت اور ملک اقبال کی گنونی سماج دشمن سرگرمیوں کا ذکر چھیڑ دیا۔ ویرا حیرت سے منہ پھاڑے وہ تفصیلات سنتی رہی، وہ درمیان میں چبھتے ہوئے سوال بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا دشوار ہو رہا تھا کہ ہیومن سوسائٹی والے محض اپنی غیر معمولی تشہیر کی وجہ سے پہلے غزالہ کی اور پھر میری نظروں میں آئے تھے۔ ان کی تمام غیر قانونی سرگرمیاں اس قدر پوشیدہ اور رازدارانہ تھیں کہ ایس ٹی ایف سمیت قانون نافذ کرنے والے سارے ادارے پریشان تھے کہ ہیروئن اور اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکل کی بھاری مقدار میں فراہمی جاری تھی۔ اس کام میں ملوث مجرموں کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا اور پھر وہ اپنے دیوار گیر اشتہاروں کی وجہ سے یکا یک عطاب میں آ گئے۔ لاہور میں مامور آئی بی کے عملے سے تمہاری شناسائی کیسے ہو گئی؟ ویرا نے سوال کیا۔ یہ بہت بڑا کیس تھا۔ اسلام آباد سے جلال ایک فوجی ہیلی کاپٹر سے یہاں آیا اور اپنے مجرموں کو لے کر چلا گیا۔ میں نے بتایا بہت تیزی سے سارا کام نپٹا۔ ویرا نے مزید حیرت ظاہر کی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آئی بی والے فوج سے مل کر کام کرتے ہوں گے، شاید عام طور سے ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ راولپنڈی سے ایک کوبرا ہیلی کاپٹر لاہور آ رہا تھا۔ کوئی فوری پرواز میسر نہ ہونے کی وجہ سے جلال بھی اسی پر لاہور آ گیا۔ کوبرا ہیلی کاپٹر؟ ویرا نے چونک کر دہرایا۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ اس سے 2 مجرموں کو بھی ساتھ لے گیا ہے؟ ہاں، چودھری عظمت ہیومن سوسائٹی کا سربراہ تھا، شاہد اس کا انتظامی سربراہ تھا، تیسرا بڑا مجرم ملک اقبال تھا۔ اسے آئی بی کے مقامی عملے نے اٹھا لیا ہوگا۔ سب سے زیادہ سنگین معاملہ چودھری عظمت کا تھا۔ وہ معززین شہر میں شمار ہوتا ہے، اس کی اپنی حیثیت مسلمہ ہے اور وہ گہرے اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ کوبرا سے پائلٹ سمیت 4 افراد کیسے گئے ہوں گے؟ میری معلومات کے مطابق اس میں صرف 2 نشستیں ہوتی ہیں۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ 2 نشستوں کے ساتھ کارگو وغیرہ کے لیے تھوڑی بہت گنجائش ہوتی ہوگی۔ وہ دونوں معزز مسافر نہیں مجرم تھے۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں بے دست و پا کر کے ہیلی کاپٹر کے پچھلے حصے میں ڈال لیا گیا ہو۔ میں نے کوبرا کو پرواز کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جلال کا ارادہ یہی تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں لے جائے گا۔ اگر اس کی وہ تجویز ناقابل عمل یا خطرناک تھی تو پھر اس نے کوئی متبادل ذریعہ اختیار کیا ہوگا۔ یہ بحث بالکل بے سود ہے۔ غزالہ نے لب کشائی کی۔ جلال ایک ذمہ دار اور اعلیٰ افسر ہے، اسے قیدیوں کی اہمیت کا اندازہ تھا۔ تمہارے اطمینان کے لیے صرف یہ بات کافی ہونی چاہیے کہ وہ دونوں ہی نہیں، اب پوری ہیومن سوسائٹی آہنی گرفت میں ہے۔ پہلے مجھے صرف غزالہ نظر آئی تھی۔ اس وقت تم کہاں تھے؟ ویرا نے اچانک موضوع بدل دیا۔ میں تھوڑی دیر پہلے اسٹیشن 3 سے واپس لوٹا ہوں۔ غزالہ مجھے ہوٹل کی لابی میں ملی تھی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ تازہ ترین قصہ ہے۔ تم نے تو فون پر بتایا تھا کہ چودھری عظمت کا صبح تک تیا پانچا ہو جائے گا۔ اب صبح طلوع ہونے والی ہے۔ میں نے غلط نہیں کہا تھا؟ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صبح ہونے والی ہے، لیکن ہوٹل کی لابی میں شکاری عورتیں ابھی تک منڈلا رہی ہیں۔ پتہ نہیں اس وقت انہیں کون منہ لگائے گا۔ مجھے تو وہاں ایسی کوئی عورت نظر نہیں آئی جو شکاریوں کے لباس میں ہو یا رائفل اٹھائے ہوئے ہو۔ غزالہ نے سوچے سمجھے بغیر اعتراض جڑ دیا۔ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی۔ احمق لڑکی، عورتوں کا مرغوب ترین شکار مالدار مرد ہوتا ہے۔ میں دوسری قسم کی عورتوں کی بات کر رہی تھی۔ غزالہ خفت آمیز لہجے میں بولی۔ مجھے نیچے کوئی ایسی ویسی عورت بھی نظر نہیں آئی۔ وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ ویرا نے اسے آگاہ کیا۔ ان کو دیکھنے اور پہچاننے کے لیے جس چشم بینا کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تاڑنے والے دور ہی سے انہیں تاڑ لیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ ایک بڑا ہوٹل ہے۔ اب چال چلن کی بدنام عورتوں کو ہوٹل کی انتظامیہ اندر پھٹکنے بھی نہیں دیتی ہوگی۔ ان کال گرلز کے سامنے سب مجبور ہو جاتے ہیں جو معززانہ وضاقتہ میں یہاں آتی ہوں۔ چائے یا کافی کی ایک پیالی اور سینڈوچ پر چند گھنٹے گزار کر اشاروں کے نایوں میں کسی شکار کو ورگلاتی ہوں اور پھر کامیابی کے دوسرے مرحلوں کی طرف پیش قدمی کرنے میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ شاید ہی دنیا کا کوئی بڑا ہوٹل اس لعنت سے محفوظ ہو۔ تم عورت ہو کر عورتوں میں کیڑے نکال رہی ہو۔ کیا ہوٹلوں میں سارے فرشتہ سیرت مرد آتے ہیں؟ غزالہ نے منہ بنا کر کہا۔ رنگین مزاج آوارہ اور اوباش مرد گھروں میں کم ٹکتے ہیں، ہر وقت ہوٹلوں اور دوسری تفریح گاہوں میں مارے پھرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت۔
तुम दोनों किन वाहियात बातों में उलझ गईं? बद फितरत लोग मर्दों में भी होते हैं, औरतों में भी। ये घरों से लेकर होटलों क्लबों तक में हर जगह पाए जाते हैं। इनके बारे में बातें करके तुम दोनों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। चौधरी अजमत की गिरफ्तारी के बाद तुम्हें इखलाकन सलमा से जरूर मिलना चाहिए। वीरा ने चंद सानियों की खामोशी के बाद मशवरा दिया। वो बेकसूर है, इस वाक़े ने इसे हलाकर रख दिया होगा। तुमको देखकर इसे काफी डारस मिलेगी। तुम शर अंगेजी से बाज नहीं आओगी? मैंने इसे घूरते हुए सख्ती से पूछा। क्यों, मैं क्या शर अंगेजी कर रही हूँ? सलमा तुम्हारी पुरानी वाकफकार है, तुम्हारे बहुत पुराने दोस्त की बीवी है। परेशानी और मुसीबत के लम्हात में इसकी दिलजोई करना तुम्हारा इखलाकी फर्ज बनता है। इसने ज़ुमानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। इससे मिलना चाहिए। गजाला ने वीरा की तायद की। पता तो चले कि इसके क्या तासरात हैं। बाहर की तरह वो अपने घर में भी नेक नाम था या घर वालों को इसके घिनौने कामों का इल्म था? कोई मुजरम अपने जेरे कफालत अफराद को ये नहीं बताता कि वो लूट मार, चोरी और हराम के माल से इन्हें पाल रहा है। मैंने तुर्शी से कहा। फ्रीडम इंटरनेशनल और सहरा और अब ह्यूमन सोसाइटी। वीरा खुद कलामी के अंदाज में बोली। यकीन नहीं आता कि गैर सरकारी फलाही इदारों की आड़ में सब NGOs इतने बड़े बड़े गपले कर रही होंगी। इन तीनों वाकयात ने मेरे एतबार की बुनियादें हिलाकर रख दी। सब नहीं मगर बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। फयाजी से मिलने वाले पैसों की चमक दमक इन लोगों को अंधा कर देती है और ये मुल्को कौम के मफादात को भूलकर अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। मुझे खुशी है कि हमसे पहले IB वाले ह्यूमन सोसाइटी के पीछे लगे हुए थे, लेकिन इनकी तवज्जो सोसाइटी के वसाइल पर मरकूज थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो पुराने कपड़ों और इमदादी साजो सामान की आड़ में मुंशियात और हीरवन साजी के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी सलमा से मिलने में क्या हर्ज है? गजाला ने इसरार किया। इससे मिलने की कोई तुक नहीं है। चौधरी अजमत को चंद घंटों कबल उठाया गया है। ये खबर आज के बजाय कल के अखबारों में आएगी। इससे पहले हमें कैसे पता चल सकता है कि सलमा के मामू को कानून के आहनी हाथों का सामना करना पड़ा है? मैंने जवाब दिया। अचानक गजाला को ख्याल आया कि वीरा सुल्तान शाह को कराची में तनहा छोड़कर आई थी। इसे बेचैनी से वीरा के पहुंचने की इत्तला का इंतजार होगा। इसके ख्याल दिलाने पर मैंने वीरा के कमरे से ही रिसीवर उठाकर बोर्ड से लाइन ली और अपने घर का नंबर मिला लिया। सुल्तान शाह वाकई तवील और असाब शिकन इंतजार के लम्हात से गुजर रहा था। दूसरी तरफ घंटी बजते ही मेरे कानों में इसकी आवाज आई थी। वीरा आराम से हम लोगों तक पहुंच गई है। आज रात को हम किसी वक्त अगली मंजिल के लिए रवाना हो जाएंगे। मैंने इसे बताया। मैंने एयरपोर्ट फोन किया था तो वहां से पता चला कि वीरा वाली परवाज 2.25 घंटे की तखीर से रवाना हुई थी। अच्छा हुआ कि तुमने इतला दे दी, वरना मैं इंतजार करता रहता। मेरा ख्याल है कि वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक तुम्हारे ही कमरे में घुसी हुई होगी। कोशिश की थी मगर ऐसा नहीं हो सका। मैंने कुन अखियों से वीरा की तरफ देखते हुए गोल मोल अल्फाज में जवाब दिया। फिर पूछा, अव्वल खान कहाँ है? वीरा को एयरपोर्ट पहुंचाने के बाद वो मुझे ड्रॉप करता हुआ अपने घर चला गया था। इसको लाहौर के बारे में खासी तशवीश थी। किसी तशवीश की जरूरत नहीं, मैंने इसकी बात काट कर कहा। यहाँ सब ठीक ठाक है, हर काम खुश असलूबी से मुकम्मल हुआ है। अब तुम अकेले हो, अपना ध्यान रखना। मौका मिला तो चंद रोज बाद तुमसे राब्ता करने की कोशिश करूंगा। रवानगी से पहले जरूर फोन कर लेना। इसकी आवाज इल्तिजा अमेज हो गई। तुम्हारा सफर ज्यादा तवील नहीं है मगर खतरनाक है। मुझे हर वक्त परेशानी रहेगी। अनिल, बकवास से ज्यादा आगे हाथ पैर फैलाने की कोशिश न करना वरना वहाँ उलझ कर रह जाओगे। इसने अनिल बसवास के नाम की जो दुर्गत बनाई थी, इस पर मैं दिल ही दिल में हंस कर रह गया। मैंने पूरी संजीदगी से इसे यकीन दिलाया कि अपना काम जल्द अज जल्द करके हम वहाँ से वापस लौटने की कोशिश करेंगे। गजाला को इससे जज्बाती गुफ्तगू का मौका दिए बगैर मैंने फोन बंद कर दिया। हम मजीद कुछ देर वहीं बैठे बातें करते रहे। सारी गुफ्तगू गुजरे हुए वाकयात के गिर्द घूमती रही। मैंने दानिस्ता जान स्मिथ का जिक्र नहीं छेड़ा, वरना हकीकत ये थी कि मैं इसकी और वीरा की गुफ्तगू के बारे में ज्यादा से ज्यादा तफसीलात
جاننے کا خواہش مند تھا، مگر مجھے یہ اندازہ بھی تھا کہ اس وقت میں نے کوئی نیا موضوع چھیڑا تو وہ نشست طول پکڑ جائے گی۔ میری خواہش تھی کہ آنے والی رات کے سفر کا آغاز ہونے سے پہلے ہم تینوں کچھ دیر کے لیے سو لیں تاکہ اگلے اہم مرحلے کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ میری وہ تدبیر کارگر رہی، کوئی نیا موضوع نہ ملنے کے سبب ویرا پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی۔ یوں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہم اپنے کمرے میں لوٹ آئے۔ جلال کی اچانک لاہور آمد کی وجہ سے میں رات کے ابتدائی لمحات میں بھی پوری نیند نہیں لے سکا تھا۔ کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہوا تو تھوڑی سی دیر میں گہری نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو گھڑی دن کے 11 بجا چکی تھی۔ کھڑکیوں پر غزالہ نے پردے کھینچ دیے تھے، مگر پھر بھی کہیں کہیں سے باہر پھیلی ہوئی دن کی تیز روشنی جھلک رہی تھی۔ غزالہ آرام سے کرسی پر دراز اخبار کے مطالعے میں مصروف تھی۔ مجھے بیدار ہوتا دیکھ کر اس نے اخبار ایک طرف ڈال دیا۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، چودھری عظمت یا ہیومن سوسائٹی کے بارے میں اخبار میں کوئی خبر نہیں ہے، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے بتایا۔ یہ خبر نہیں آ سکتی تھی، میں نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ رات کے 2-3 بجے تک ہر اخبار کے بیرونی صفحات چھپائی کے لیے پریس میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت کے بعد وجود میں آنے والی خبریں صبح کے اخباروں میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہیں، اور ویرا بھی ابھی تک گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے۔ غزالہ نے مجھے آگاہ کیا، کیا تم نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ جاگتے ہی ہمیں فون کرے گی، دیر تک سوتی رہے تو اچھا ہے۔ ویرا کا نام سنتے ہی مجھے جلال یاد آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ چودھری عظمت کا معاملہ آسان نہیں تھا۔ حالات کے پھیر میں پڑھ کر جلال نے اسے گرفتار کر لیا تھا، مگر اس کی گرفتاری پر اسلام آباد میں موجود کئی جبینیں شکن آلود ہو سکتی تھیں۔ ہر طرف سے اس کی رہائی کے لیے پڑنے والے دباؤ کو نظر انداز کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ایک طرف وہ اس چکر میں پھنسا ہوا تھا اور دوسری طرف اسے ہم لوگوں کو بھارت کی سرزمین پر پہنچانا تھا۔ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے زیادہ سے زیادہ مہلت دی جائے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں نہا دھو کر اسے فون کروں گا، مگر اس کے حقیقی مسائل کا ادراک کرتے ہی میں نے فوری طور پر اسے فون کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہلی 2 کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ جلال کا ڈائریکٹ نمبر مصروف تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔